بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیڈ ہیوز کی پوئم تھرشز کی سمری کو ڈسکس کریں گے. تھرشز عام قسم کے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں جو اکثر باغوں میں پائے جاتے ہیں. اسپیکر اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باہر لان میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ تھرشز نظر آتے ہیں. وہ ان تھرشز کو غور سے دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. دوسرے شاعر تھرشز کی خوبصورتی اور ان کے میٹھے نغموں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ٹیڈ ہیوز ان پرندوں کو ان کے جمالیاتی پہلو سے نہیں دیکھتا، یعنی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں نہیں دیکھتا، بلکہ انہیں غارت گر شکاری پرندوں کی طرح دیکھتا ہے. شاعر کے مطابق یہ پرندے ایک قسم کے دہشت گرد اور غضبناک جانور ہوتے ہیں اور ان کا مقصد شکار کر کے کھانا اور زندہ رہنا ہے. اب آتے ہیں اس کی پراپر سمری کی طرف. The poet sees some thrushes sitting in the lawn, and instead of highlighting their apparent beauty and singing quality, he brings forth their hunting instinct. شاعر اپنے گھر کے لان میں کچھ تھرشز کو دیکھتا ہے اور بجائے اس کے کہ ان کی خوبصورتی اور نغمے سنانے کی خوبی اجاگر کرے، وہ ان کی شکاری جبلت یعنی ہنٹنگ انسٹنکٹ کو سامنے لاتا ہے. For the very reason he calls them a frightening creatures, اسی وجہ سے وہ انہیں ایک خوف زدہ کرنے والی مخلوق قرار دیتا ہے. Thrushes always sit alert to pounce at their prey, and within a moment they eat up the hunted insects and worms. یہ پرندے ہمیشہ بہت چوکس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑوں پر اپنی اچانک جھپٹیں اور ایک لمحے میں انہیں چٹ کر جائیں، یعنی فوراً سے ان پر حملہ کر کے ان کو کھا جائیں. Though they have delicate slim legs, yet without even wasting a moment they approach their prey without showing any sign of lethargy, hesitation, tiredness, boredom or irresolution. اگرچہ ان پرندوں کی نازک سی ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے شکار تک پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت تک تو وہ سستی دکھاتے ہیں، نہ ہچکچاہٹ، نہ تھکن، نہ بوریت اور نہ ہی قوت فیصلہ کی کمی ظاہر کرتے ہیں. They devour their prey ravenously in a moment. The poet says that all thrushes have only one aim in life, hunting ferociously. وہ حریصانہ انداز میں ایک لمحے میں ہی اپنا شکار ہڑپ کر لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ تمام تھرشز کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یعنی خوفناک انداز میں شکار کرنا. He wonders as to what makes such a small bird such a perfect hunter. وہ حیران ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ایک چھوٹے سے پرندے کو اتنا پرفیکٹ، اتنا کامل شکاری بنا دیتا ہے. Perhaps it is its brain, یا یہ شاید اس کا دماغ ہو سکتا ہے، اور it has a natural skilled body، یا اس کا قدرتی جسم ہوتا ہے جو اس کام کے لیے ماہر ہوتا ہے، اور it is extremely intelligent، یا یہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اور its young ones in the nest compel، یا اس کے چھوٹے بچے، ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرندوں کے، وہ انہیں کمپیل کرتے ہیں یعنی مجبور کرتے ہیں it to be a perfect hunter، تاکہ وہ ایک پرفیکٹ ہنٹر بن جائیں، to feed them، تاکہ وہ ان کے لیے خوراک لے کر آئیں. یعنی یا گھونسلوں میں موجود ان کے بچے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہنٹر یعنی کامل شکاری بن کر ان کے لیے بھی خوراک لے کر آئیں. A thrush is as merciless as a deadly shark which madly and blindly chases the blood smell of a wounded prey. ایک تھرش کسی بے رحم اور مہلک شارک کی طرح ہوتی ہے جو اپنے زخمی شکار کے خون کی بو کا دیوانہ وار اور اندھا دھند پیچھا کرتی ہے. Nobody can doubt the success of a thrush and no obstacle can divert it from its aim. شکار کے لیے بیٹھے ہوئے کسی تھرش کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس پرندے کی کامیابی پر شک نہیں کر سکتا اور کوئی رکاوٹ اس کی توجہ شکار سے نہیں ہٹا سکتی. Comparing the genre of thrush to mankind,
The poet says that all thrushes have single aim of hunting in their mind, but on the contrary men are divided in their tendencies and aims in life. थ्रशेस की और इंसानों की ज़िंदगी का, इंसानों की नस्ल का मुआजना करते हुए शायर कहता है कि ऐसे तमाम परिंदों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शिकार करना होता है, लेकिन इसके बरअक्स इंसानों के रुझानात और मकासद ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वॉरियर वांट्स टू गेट फेमस थ्रू heroic deeds. A businessman can succeed in his goal in business by achieving its target earlier than his expectation. A craftsman can spend years to carve a tiny ornament with ivory. A worshipper wants to get peace of mind by bowing to God. But there are many things that can divert his attention like a devil. मिसाल के तौर पर एक जंगजू हीरो जैसे कारनामों के ज़रिए शोहरत हासिल करना चाहता है. एक बिजनेसमैन अपनी तवक्कुआत से बढ़कर कारोबार करने की वजह से खुद को कामयाब बिजनेसमैन करार दे सकता है. एक कारीगर हाथी दांत के मटेरियल से एक अच्छा आर्ट का नमूना बनाने में कई साल लगा सकता है. एक इबादत गुजार शख्स खुदा के आगे झुककर ज़हनी सुकून हासिल कर सकता है. लेकिन इन कामों के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान की तरह का किरदार अदा करके इंसान की तवज्जो किसी दूसरी तरफ कर सकती है. इन सच अ सिचुएशन, a man can either indulge himself in objectionable activities or praising God loudly. And after all, man has to go through a sorrowful state of mind. ऐसी सूरत हाल में इंसान काबिल एतराज़ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर बुराई की तरफ या ऊंची आवाज़ में खुदा की हम्द बयान करके अच्छाई की तरफ जा सकता है, लेकिन आखिरकार इंसान का अंजाम बुरे हालात में ही होता है. इसके साथ ही हमारी आज की समरी यहाँ ख़त्म होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.